الحمدللہ، ایک صاحب بصیرت کوئی گناہ ہو جانے کی صورت میں 5 باتوں پر غور کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کی جانب سے کیے گئے وعدہ اور وعید پر غور کرتا ہے، اور پھر اس کے دل میں خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے جو اسے توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے اوامر اور نواہی پر غور کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ یہ غور کرتا ہے کہ اللہ ہی نے اسے یہ گناہ کرنے کی طاقت دی، اسی نے ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کیا، اسی نے یہ گناہ اس پر مقدر کیا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے اس گناہ سے محفوظ بھی رکھ سکتا تھا اور اس گناہ کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات، اس کی حکمت و رحمت، اس کے عفو و کرم اور اس کے حلم و فضل وغیرہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے ان ناموں اور کمالات کے تقاضوں کے مطابق عبودیت و بندگی کے فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وہ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ جرم و گناہ کا مصدر کیا ہے۔ یقیناً یہ نفس امارہ کا کام ہے اور یہ تو جاہل و ظالم ہے۔ پانچویں بات یہ کہ وہ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ نافرمانی و گناہ کو کس نے خوشنما بنا کے پیش کیا، کون اس کا شوق دلاتا رہا۔ یہ تو اسی شیطان کا کام ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان سے چوکنا اور خبردار رہنا پے ہم ضروری ہے۔ الحمدللہ۔